السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، تفسیر کے جو دروس آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں، جیسا کہ ابتدا میں نے سورہ بقرہ کی جو آیات تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 21 سے لے کر 25 تک، ان آیتوں کا خلاصہ پہلے پیش کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کے سامنے اس کی تشریح اور اس سے ریلیٹڈ جو باتیں، جو نکات ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے پہلے کے درس میں ہم نے سورہ بقرہ کے 20 آیات تک پہنچے تھے اور ہم نے اس میں خاص کر منافقین کے وہ صفات اور ان کے لیے رب العالمین نے جو مثالیں دی، ان مثالوں کی تشریح اور خاص کر ان مثالوں کے ذریعے رب العالمین نے
جو اشارات دیے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد مضمون جو شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 21 سے، وہ وہی مضمون ہے جو قرآن کا اصل مضمون ہے، جو کہ توحید کا مضمون ہے۔ سب سے پہلی یوں سمجھیے کہ پورے قرآن میں سب سے پہلا حکم اس آیت کے ذریعے شروع ہو رہا ہے، اور وہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف اور صرف عبادت کا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں کرنا ہے؟ الذی خلقکم، اس واسطے کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اس واسطے کہ اس سے پہلے جو تھے ان کو بھی رب العالمین نے ہی پیدا کیا۔ تو پیدا صرف رب العالمین نے کیا ہے، تو عبادت بھی صرف رب العالمین ہی کی کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہمیشہ ربوبیت کو دلیل بنا کر اللہ تبارک و تعالی الوہیت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہی پہلا حکم بھی یہاں پر شروع ہوا، یہ توحید کی عظمت ہے۔ سب سے پہلی بات قرآن مجید کھولنے کے بعد سب سے پہلا حکم جو دیکھیں گے وہ آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کیا ہے، وہ ہے توحید، اور تمام لوگوں سے خطاب ہے۔ یہاں پر الگ سے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو کا نہیں آیا خطاب، بلکہ یا ایھا الناس کا خطاب آیا، اے لوگو سنو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور عبادت کیوں کرنا ہے؟ ربوبیت کی دلیل دی، اس واسطے الذی خلقکم والذین من قبلکم، پہلے تم کو بھی پیدا کیا اور اس سے پہلے جتنے لوگ تھے ان سب کا بھی خالق وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اور اب کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے کیا ہے تمہارے لیے پانی کا نزول کیا، پھر اس پانی کے ذریعے فاخرج بہ، پانی تو گیا ایک ہی زمین کے اندر، لیکن اس سے من الثمرات، طرح طرح کے پھل نکالے، رزقا لکم، تمہارے لیے، تمہارے غذا کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے، جس نے سب کچھ انتظام کیا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، دیکھو رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی یہ بات تم مانتے ہو کہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، بارش اللہ کی، بارش کے ذریعے غلہ جو اگایا ہے وہ رب العالمین کے اذن سے، یہ سب کچھ مانتے ہوئے کیوں شریک کرتے ہو؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، ہرگز ہرگز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ند کی جمع انداد ہے، اور ند پارٹنر کو کہتے ہیں۔ خاص کر اس حدیث کے الفاظ یاد رکھیے، جو ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ماشاء اللہ وشئت، آپ اور اللہ چاہیں تو میرا کام بن جائے گا۔ رب العالمین کا یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رب العالمین کا نام ایک ساتھ لیا گیا، اللہ کے رسول کو یہ پسند نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے وہ لفظ کہا جو یہاں پر اس کی تشریح کر رہا ہے، فرمایا اجعلتنی للہ ندا وہو خلقک، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مجھے پارٹنر بناتے ہو، مجھے شریک بناتے ہو، جبکہ وہ اکیلا تمہیں پیدا کیا ہے؟ بات وہی آ گئی۔ دیکھیے پہلا حکم، پہلی تشریح اور دلیل ربوبیت سے، زمین میں نے بنایا، اور اس کو کیسے بنایا؟ فراش بنایا تمہارے لیے، فراش، فرش، چلنے کے قابل بنایا، چاند جاؤ گے تو چل نہیں سکتے تم،
لیکن زمین میں رب العالمین نے ایسی گریویٹی سسٹم دی ہے، ایسا قوت مقناطیس ہے اس کے اندر کہ تم اس میں چل پاتے ہو۔ کہ کون دیا؟ تم پوچھ کے لائے تھے کہ میں زمین میں جا رہا ہوں، مجھے گریویٹی سسٹم چاہیے ورنہ تو میں کیا ہے چل نہیں پاؤں گا۔ رب العالمین نے دیا۔ تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے اسے فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، ایسی چھت کہ کوئی ستون نظر نہیں، بغیر عمد ترونہا، چھوٹی سی عمارت ہو تو بھی ہم 5 ستون ڈالتے ہیں، اتنی بڑی کائنات پر محیط یہ آسمان، لیکن کوئی ایک ستون نہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ پھر پانی برسایا، انزل من السماء ماء، آسمان سے۔ اب یہ پانی دیکھیے، سب کے لیے ایک ہی مزے کا پانی نیچے گیا، ایک ہی ٹائپ کا پانی، لیکن وہاں سے نکلے تو ہر کوئی اپنے اپنے ذائقے میں الگ۔ یہ کون بنا دی؟ انار کا ایک مزہ ہے، انگور کا ایک مزہ ہے، سیب کا ایک مزہ ہے، الگ الگ فروٹس کا ایک الگ الگ مزہ ہے، پانی تو ایک ہی دیا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ ایسی کوئی مشین آج تک بنائی گئی ہے یا ایجاد ہوئی ہے کہ تم وہاں پر کیا ہے پلاسٹک ڈالو تو سونا نکلے؟ جو ڈالو گے وہی نکلے گا۔ پانی لیا، لیکن مختلف قسم کے نباتات، مختلف قسم کے کیا ہے فروٹ پھل، اور تمہارے لیے رزق کا سامان بنایا، تمہارے غذا کے لیے کیا۔ تو جو تمہیں رزق دیا ہے اس کے ساتھ شریک کیوں کرتے ہو؟ تو فرمایا کہ لا تجعلوا للہ اندادا، ہرگز ہرگز بھی تم اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر نہ لاؤ، انداد نہ بناؤ۔ انتم تعلمون، تم جانتے ہو کا مطلب یہ ہے کہ تم ربوبیت کو مانتے ہو، الوہیت کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں ہمارے بندے پر جو نازل ہوا ہے، جو قرآن نازل ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک ہے، دیکھیے وہی ریب کا لفظ آ گیا جو شروع میں رب العالمین فرمائے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ، اس کتاب کے اتارے جانے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی وہی ریب کا لفظ آیا ہے۔ فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ، اگر تمہیں کیا ہے اس کتاب کے نازل ہونے میں کوئی شک ہے، اور یہ کتاب کہاں نازل ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ علی عبدنا، میرے بندے پر۔ یہاں رسول اور نبی کا لفظ نہیں لایا، فرمایا کہ علی عبدنا، اللہ تبارک و تعالی اہم مقامات پر جہاں رسول کی تعظیم اور رسول کا منصب ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ لفظ عبد استعمال کرتا ہے، تو معلوم ہوا سب سے پیارا نام، سب سے بہترین معزز نام اللہ کا بندہ ہونے میں ہے، اللہ کی الوہیت میں شامل ہونے میں نہیں ہے۔ تم اللہ کے رسول کو بڑھاتے جاؤ اور الوہیت میں شامل کر دو تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو اللہ کے بندے ہونے میں ہے۔ رات بھر نمازیں پڑھ کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں سوجن آ جاتی، ورم آ جاتا، ایسے وقت میں ایک مرتبہ حضرت بلال نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اتنی مشقت، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو کیا ہے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے بندے ہونے میں سب سے بڑی عظمت ہے، سب سے بڑی فضیلت ہے۔ تو اس واسطے فرمایا علی عبدنا، ہمارے بندے پر جو میں نے نازل کیا، اس میں تمہارے لیے کوئی بھی شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور جتنے لوگ چاہیے تمہیں ان سب کو بھی بلا لو، من دون اللہ، ایک اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم معبود سمجھتے ہو، جن کو تم کیا ہے ہیلپ کرنے والا سمجھتے ہو، ان سب کو جما لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ یہ چیلنج صرف ایک مرتبہ نہیں، پورے 23 سالہ مدت میں کئی مرتبہ دہرایا گیا، اور وہ فصیح و بلیغ قوم جو کہ پورے دنیا کو عجم کہتی تھی، گونگا کہتی تھی۔ عجم کا ایک مطلب ہے
گونگا جسے بولنے نہیں آتا، مکہ جسے ہم بولتے، اور اپنے آپ کو عرب کہتے تھے کہ بولنے والے ہم ہی ہیں، ایسے ان کے سامنے جن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا تھا، ان کے سامنے رب العالمین نے چیلنج کیا، اگر تم ہی کیا ہے شک ہے اس میں تو اس جیسا کلام بنا لاؤ، اس جیسی، یہاں تو ایک صورت بتایا، یہ آخری حد ہے۔ اس سے پہلے کہ آیات میں فرمایا کہ فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں بنا لاؤ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسی کیا ہے یہ ایک کلام پاک، اس جیسی ایک کتاب بنا لاؤ، نہیں لا سکے۔ اور یہ مکی دور میں بھی یہ چیلنج دہرایا گیا، اور یہاں پر مدنی دور میں بھی چیلنج دہرایا جا رہا ہے، کیونکہ بقرہ کیا ہے، مدنی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں شک ہے تو بنا لاؤ، ایک سورہ بنا لاؤ۔ ہاں، اس سے سخت ترین انداز سورہ اسراء میں فرمایا گیا، فرمایا کہ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، تم ہی نہیں بلکہ تمام انسان اور تمام جنات جمع کر لو، إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس جیسا قرآن بنا لانے کے لیے تم کوشش کرتے رہو، لا یأتون بمثل، فیصلہ بھی سنا دیا گیا کہ تم نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ خواہ تم ایک دوسرے کے سخت ترین مددگار کیوں نہ بن جاؤ لیکن نہیں لا سکتے۔ نہیں ہوا یہ چیلنج، پورا نہیں کر سکے، اس چیلنج کے آگے سب نے گھٹنے ٹیک دیے۔ تو یہاں پر آخری فیصلہ کن آیت اتر رہی ہے اس کے خلاصے کے طور پر، کہ فرمایا کہ بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ایک سورہ بنا لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو جن جن کو تم بلانا چاہتے ہو، جن جن کو اکٹھا کرنا چاہتے ہو سب کو بلا لو، اللہ کو چھوڑ دو، من دون اللہ۔ پھر اس کے بعد تم کوشش کر کے دیکھ لو، ان کنتم صادقین، اگر تم یہ کہنے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ کیا ہے، انسان کا کلام ہے، تو ثابت کر کے دکھاؤ، تم بھی بنا کے لاؤ۔ پھر اللہ نے فیصلہ سنا دیا اگلی ہی آیت میں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، آیت نمبر 24، فرمایا کہ تم نہیں کر سکے اور نہیں کر سکو گے، لم تفعلوا، ماضی حال، پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس، پریزنٹ ٹینس، تمام ٹینس آ گئے اس میں، ماضی حال مستقبل، فرمایا کہ نہیں کر سکے اور قیامت تک نہیں کر سکو گے، لن تفعلوا، لم تفعلوا، لن تفعلوا، تم نے نہیں کیا ماضی میں بھی اور مستقبل میں بھی نہیں کر سکو گے۔ تو اب ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آگ سے، فاتقوا، ڈرو النار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آگ سے جو التی وقودها الناس والحجارہ، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تیار ایسے کیا ہے جس کے ایندھن میں انسان اور پتھر اللہ نے ڈالے ہیں، ایندھن میں۔ ہاں، آگ جلانے کے لیے ایندھن استعمال ہوتا ہے نا جی، کہیں لکڑیاں استعمال ہوتی ہیں، کہیں ایندھن کے طور پر کچھ گیسز، کچھ کیا ہے پیٹرول، یہ سب ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا ہے جس سے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو رب العالمین کہتا ہے کہ جہنم کی آگ ایسی ہے جس کے ایندھن میں کیا ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، پتھر بھی ہوں گے۔ انسانوں کے ساتھ پتھروں کا ذکر کیوں؟ اس واسطے کہ وہ دیکھ کے اور ذلیل و خوار ہوں، یہی وہ پتھر تھے جن کو ہم نے کیا ہے دنیا کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی میں اللہ کے ساتھ شریک کر کے بت بنا کے رکھا تھا، وہ بھی جلیں گے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے۔ تو اس واسطے رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ پتھر ہوں گے جن کو تم پکارا کرتے تھے۔ ایک دوسری تفسیر کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ پتھر وہ ہوں گے جو ایندھن کے طور پر اللہ ڈالے گا، جو خالی پتھر نہیں ہوں گے بلکہ گندک کے پتھر ہوں گے۔ آپ سب کو معلوم ہے گندک میں آگ فوری پکڑتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بڑے بڑے پتھر ان کے سامنے ڈالے گا تاکہ یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائے۔ تو یہ گندک کے پتھر ہوں گے جو رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ انہیں ڈالے گا۔ انسانوں کی چمڑی اور گوشت بھی جلیں گے اس کے اندر، اس لیے فرمایا کہ کلما
نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، ان کے جلد جل جائیں گے تو ہم دوسری جلد انہیں عطا کریں گے، جلتے رہیں تو ایندھن بنیں گے۔ ایسی آگ سے ڈرو، معمولی نہیں ہے جہنم، بہت خطرناک ترین انجام ہے، اس سے ڈر جاؤ۔ اس لیے فرمایا وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ اب اس میں دو باتیں آ گئی، کافروں کے لیے ہم نے تیار کر کے رکھا ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جہنم بنائی جائے گی نہیں، بن چکی ہے، ابھی موجود ہے۔ اعدت بنا دی گئی، تیار کر دی گئی، اور اس میں جانے والے کون ہیں؟ کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ کافر کا صرف یہ ایک مطلب نہیں ہے جسے ہم سمجھتے ہیں، رب العالمین کی آیتوں کا انکار کرنے والا، عقیدے کا انکار کرنے والا، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا، یہ بھی کافر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، بس چھپایا ہوا ہے، آج دکھ نہیں رہا ہے، آنکھ یہ بند ہو دنیا کی تمہیں وہ سب کچھ دکھنے شروع ہو جائے گا، موجود تو ہے۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر دیکھنے والے کے لیے اس دن جحیم جہنم کا ایک نام ہے، ہم جہنم کو کیا ہے بالکل عیاں کر دیں گے، برزت الجحیم، گویا کہ اب بس چھپی ہوئی بھی ہے، موجود ہے ابھی بھی، ہم اس کو پردہ ہٹا دیں گے، عیاں ہو جائے گی، وہ ہر دیکھنے والے کے سامنے موجود ہوگی۔ وبرزت الجحیم لمن یری، تو یہاں پر فرمایا کہ اعدت للکافرین، ہم نے کافروں کے لیے یہ تیار کر کے رکھا ہے۔ اور ادھر جو لوگ ایمان لائے، اللہ کی توحید میں شرک نہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے الوہیت اور ربوبیت میں کوئی خامی نہیں رکھی، پوری زندگی صرف اللہ کی عبادت کی کہیں سر نہ جھکایا، کسی کو شریک نہ بنایا، ان کے لیے فرمایا کہ وبشر الذین آمنوا، انہیں بشارت دے دو۔ کون وہ لوگ؟ الذین آمنوا، جن کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ ایمان لائے۔ ایمان وہی قبول ہے جس کے اندر شرک نہ ہو، وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے جس کے اندر شرک آ گیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ شرک سے پاک جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان لہم جنات، ان کے لیے ہم نے تو باغات تیار کر کے رکھے ہیں۔ جنت ان کی جمع جنات ہے، جنت کا مطلب ہے باغ۔ ایک تو وہ جنت ہے جو بہت بڑی ہے، اور اس جنت میں ہر جنتی کو پھر کئی جنات ملیں گے۔ تو فرمایا کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ان باغات کے اندر ایسی نہریں ہیں جو کہ کیا ہیں؟ باغ کے نیچے، تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ایسا باغ آپ نے دیکھا ہوگا، کائنات میں کہیں ایسا باغ نہیں ہے جہاں پر کیا ہے آب پاشی کا سسٹم نیچے دیا گیا ہو، درمیان میں دیا جاتا ہے، لیکن ایسا کہ باغ اوپر اور نیچے سے پانی جا رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے؟ کریشن ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص بنایا ہے، تو اس کی تشریح بھی اللہ نے خاص فرمائی کہ ان لہم جنات تجری من تحتی، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ نیچے نہر، باغ اوپر، تصور ہی نہیں ہے۔ باغ ہوگا تو زمین سے لگا ہوا پودا ہوگا تو تبھی باغ ہوگا، لیکن باغ ایسا کہ باغ اوپر نہریں نیچے، کیا باغ ہوں گے وہ؟ اللہ کی حکم کن سے بنائے گئے باغ ہوں گے وہ۔ فرمایا کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، جن باغات کے نیچے کیا ہے؟ نہریں بہ رہی ہیں۔ اور کلما، جب کبھی بھی، رزقوا منہا من ثمرہ، انہیں کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا، رزقاً، کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا، تو وہ کہیں گے جنتی لوگ ھذا الذی رزقنا من قبل،
اس سے پہلے ہم یہ دنیا میں بھی کھایا کرتے تھے۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں دیا جائے گا بالکل متشابہ، بالکل کیا ہے، دنیاوی پھلوں کی طرح دکھنے والے پھل ہی انہیں دیے جائیں گے۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ یہ مزے میں بالکل دنیا کے پھلوں کی طرح نہیں ہوں گے، اس کے مزے بہت اعلیٰ ہوں گے۔ یہاں کا تو آپ جائے بہت کیا ہے مول تول کیا، بڑی مشکل سے 100 کے انار کو، 1 کلو کے انار کو آپ نے کیا ہے 50 میں اسے کم کروا کے لائے، بڑے خوش، لال لال بہترین، چھری لی کاٹا، اندر سے کیا ہے کیڑا نکل آئے، ہوتا ہے نا۔ لیکن رب العالمین کہتا ہے ہم جو دیں گے وہ بالکل متشابہ ہوں گے، دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، لیکن جب کھائیں گے تو مزے میں نہیں ہوں گے، مزے بالکل الگ ہوں گے، اس کے اعلیٰ ترین ہوں گے۔ اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے کیوں کہا کہ ہم متشابہ پھل دیں گے، اس میں بہت اہم نقطہ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جنتی کو جب ایک بالکل ہی اننون پھل دیا جائے گا تو اس کو کچھ دیر تو تردد ہوگا نا کہ یہ کیا پھل ہے جو میں نے ابھی دیکھا بھی نہیں، کبھی کھایا بھی نہیں، پتہ نہیں کیسے ہوگا۔ تو وہ جو تردد یا کچھ جو ایک تکلیف پہنچے گی نا ایک لمحے کے لیے، وہ بھی کسی جنتی کو رب دینا نہیں چاہتا۔ اس واسطے اللہ کہتا ہے کہ ہم دیں گے متشابہ، تو اس کو ذرا سی بھی پریشانی نہیں ہوگی، وہ سمجھے گا یہ تو سیب میں کھایا کرتا تھا، یہی سیب ہے، لیکن جب کھائے گا تو ڈفرنٹ مزہ پائے گا۔ یہ جنتی کا مقام ہوگا، وہاں کوئی تکلیف نہیں۔ تو فرمایا وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ہم انہیں متشابہ پھل دیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، پھر ان کے لیے ہم نے کیا بنائے ہیں؟ نیک بیویاں بنائے ہیں، مطہرۃ، بڑی پاک باز، بڑی پاکیزہ ترین حوریں ہم نے رکھی ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گی۔ یہاں دنیا میں ہفت اقلیم کی بادشاہت کیوں نہ مل جائے، لیکن ایک نہ ایک دن چھوڑ کے جانا پڑے گا نا، کسی کو تو یہاں پر رہنا مستقلاً نہیں ہے، ہر ایک کو تو جانا ہے، کچھ بھی مل جائے، لیکن وہاں کی ہر نعمت ابدی ہے، جس کو مل گئی وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور فرمایا خاص کر فیہا ازواج مطہرہ، پاک بیویاں ہم نے انہیں رکھی ہیں۔ کیا مطلب؟ یہاں کی کتنی بڑی بھی کیوں نہ ہو، ایسی ہو کہ کیا ہے دیکھنے سے آپ پاگل ہو جائیں، لیکن پھر بھی تو کیا ہے حیض والی ہی ہوں گی نا جی۔ ہر آدم کی بیٹی کے لیے رب العالمین نے وہ لکھ کر رکھ دیا، وہاں یہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی واسطے کہتا ہے کہ وہاں پر جو عورتیں ہم تمہیں دیں گے وہ پاک ہوں گی، ان کو ماہواری ہی نہیں ہے، ہم نے انہیں کن سے بنایا ہے۔ ہاں، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، الگ ہی اٹھان ہے ان کے اٹھان۔ ہاں، جس کو رب العالمین نے اپنے کن سے پیدا کیا، فجعلناہن ابکارا، اور سب کے سب کیا ہیں کنواریاں، سب کے سب کیا ہیں کسی کو کوئی چھوا تک نہیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کسی انسان نے یا کسی جن نے انہیں چھوا تک نہیں ہوگا۔ رب العالمین جو نیک بیویاں دینے کا وعدہ کرتا ہے اور یہاں پر زنا حرام کر کے کہتا ہے کہ ذرا تصور کر لو، وہاں ہم خود دیں گے تو ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ازواج مطہرہ، وہ ایسی بیویاں ہیں جو پاک باز ہیں، خیالات کے اعتبار سے بھی صرف آپ کے لیے ہوں گی، کسی اور کا تصور بھی ان کے ذہن و دماغ میں نہیں آئے گا۔ اور ساتھ ساتھ مطہرہ کا ایک مطلب ہے کہ بڑی پاکیزہ ہوں گی، ان پر کوئی ماہواری حیض کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، گندگی چھوئے گی بھی نہیں انہیں۔ آپ کہاں بھی چلے جائیں، کوئی بھی عورت آپ کو مل جائے، کسی کے بھی لیے بھی آپ پاگل ہو جائیں، لیکن اس سے مبرہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو رب العالمین بتاتا ہے کہ ہم نے کیا ہے ایمان والوں کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ اب یہ فیصلہ اچھا ہے کہ تم یہ لو، یا تمہارا یہ فیصلہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی کر کے کیا ہے جہنم کا ایندھن بنو۔ رب نے سب سمجھا دیا کہ دیکھو یہ ہے اصل چیز،
ایک طرف سیدھی راہ ہے جو تمہیں جنت لے جائے گی اور وہاں پر انعامات کی بارشیں ہیں، اور ایک طرف کیا ہے، ٹیڑھی راہ ہے جو تمہیں جہنم لے جائے گی اور وہاں پر آگ ہی آگ ہے۔ فیصلہ تمہارا اپنا ہے کہ تم کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے، رب العالمین کے احکامات پر چل کر جنت کی راہ پر ہم اپنے آپ کو گامزن کریں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں میں شامل کر دے جو اہل جنت میں سے شمار ہوں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔